بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام بچے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں بہت اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ جو کچھ ہم نے یہاں پہ سیکھا ابھی تک، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے عمل میں لے کر آئے اور اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے، آمین۔ جی تو آج دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ مجھے خوشی بہت ہو رہی ہے اور ایک مجھے تھوڑا افسوس بھی ہو رہا ہے۔ خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 40 حدیثیں یاد کر لی ہیں، اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 40 حدیثوں کو یاد کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیا۔ اور میں دعا کرتی ہوں اپنے پیارے پیارے بچوں کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہوں نے جو 40 حدیثیں یاد کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت اور فضل عطا فرمائے، انشاءاللہ، آمین۔ اور تھوڑا سا افسوس یہ ہے کہ اب کورس اوور ہو گیا ہے، تو آپ لوگ کی پیاری پیاری آوازیں میں کیسے سنوں گی؟ چلیں انشاءاللہ اس کے بعد کچھ اور سوچتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی اور کورس سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آئیے اس جو سیشن کا لاسٹ جو لیسن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے عربک میں ہم جانیں گے، اس کے بعد پھر اردو میں، پھر اس کے بعد جو اس سے کرنے کی کام ہے پھر وہ آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے عربک میں ہے سئل النبی ای الاعمال افضل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل ترین عمل کون سا ہے؟ جواب دیا قال الصلاۃ لأول وقتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث سے ہمارے کرنے والے کام کیا ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً آپ نے نماز کے لیے اٹھنا ہے، دیر نہیں کرنی، کیونکہ کچھ بچے ہیں وہ کہتے ہیں، شیطان ایک دم سے ان کے اوپر آ جاتا ہے کہ میں ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں پڑھ لوں گا، ابھی میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، یا میں ابھی جو ہے کھیل رہا ہوں۔ کچھ بچیاں بھی بہت لیزی ہو جاتی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر میں اٹھتے ہیں، اور کرتے 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 نماز کے آخری ٹائم جب نماز قضا ہونے لگتی ہے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ بالکل اچھا عمل نہیں ہے۔ اچھا عمل کون سا ہے؟ نماز کو اس کے اول ترین جو وقت ہے اس میں پڑھنا۔ سب سے پہلے آپ اذان سنیں گے اور ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دیں گے، اس کے بعد جیسے ہی اذان ختم ہو فوراً آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دیکھیں نا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ آؤ بھلائی کی طرف، آؤ خیر کی طرف، رائٹ؟ تو ہمیں بھلائی کی طرف جانا ہے، فوراً نماز کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کی امی آپ کو آواز دے رہی ہوں، بہت پیارے انداز سے آپ کو آواز دے رہی ہوں، 1 دفعہ 2 دفعہ، اور آپ جواب ہی نہ دیں، تو آپ کی امی کو غصہ آئے گا کہ پیار آئے گا؟ غصہ آئے گا نا، کہ میں تمہیں اتنی دیر سے بلا رہی ہوں اور آپ میری بات نہیں سن رہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، اس کی بات تو فوراً ہمیں سننا ہے تاکہ وہ ہم پر اپنا فضل کر سکے، ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ پرومس، آج سے آپ نے نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی، نیکسٹ حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم کو اپنا عمل بہترین رکھنا ہے اور صرف اللہ کے لیے رکھنا ہے، جو بھی آپ کم کریں۔ یا آپ کو یاد ہے نا کہ آپ کو ایک میں نے حدیث یاد کروائی تھی، انما الاعمال بالنیات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کی اعمال کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ کون کتنا گورا ہے، کون کتنا امیر ہے، کون کتنا اقتدار میں ہے، یعنی کون کتنا پاورفل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ کی نیت اور آپ کے دل اور آپ کے اعمال، اللہ یہ چیک کرتا ہے۔ جس کی جتنی نیت خالص ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اعمال کو اتنے بہترین درجات کے ساتھ قبول کرے گا۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ کی امی نے آپ سے پانی مانگا، آپ نے اس میں یہ نہیں سوچنا کہ میں امی کو پانی دوں گا تو پھر امی مجھے جو ہے وہ کل پیسے دیں گی یا پھر مجھے اچھا کھانا بنا کے دیں گی، بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے، نیت یہ رکھنی ہے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین کا کہنا مانو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نیت کو خالص رکھو
کہ جو آپ عمل کر رہے ہو اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے نیت کیا کرنی ہے کہ مجھے اپنے اللہ کو ہیپی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، رائٹ؟ تو اس طرح آپ کو 2 اجر ملیں گے۔ تو پیارے بچوں، جو بھی آپ کام کریں دل سے کریں، نیت سے کریں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگ کا اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری اس لیسن کی آخری حدیث۔ آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور جو کچھ آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے اسے پلیز اپنی زندگی میں عمل کرتے رہیے، اس پر کوشش کریں کہ دوسروں کو بھی سکھائیں، خود بھی عمل کریں، تاکہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ پیارے پیارے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری طرف سے اللہ حافظ، اور بس دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، اور بہترین اجر یہ ہے اور بہترین میرے لیے صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کرتے رہیں انشاءاللہ۔